ودحى الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة أو كما قال۔ میرے عزیزو، کسی بھی قوم کا سب سے جو قیمتی سرمایہ ہوتا ہے اس کی نوجوان نسل ہوتی ہے۔ ان کا بگڑ جانا ساری قوم کو تباہ کر دیتا، ان کا سدھر جانا ساری قوم کو ترقیات کے زینے تک پہنچاتا، بلکہ اوپر تک پہنچاتا ہے۔ اور یہ عمر اللہ کے ہاں بھی ایسی ہے کہ اس کے بارے میں خاص طور پہ الگ سوال ہوگا۔ لا تزول قدم عبد، قیامت کے دن آدمی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا، حتی یسأل عن اربع، جب تک وہ 4 باتوں کا اللہ کو جواب نہیں دے گا۔ عن عمرہ فیما افناہ، زندگی کہاں خرچ کی، یہ پہلا سوال، زندگی کہاں خرچ کی، یہ اللہ کی طرف سے پہلا سوال۔ پھر دوسرا وعن شبابہ فیما ابلاہ، جب زندگی کا سوال کیا تو جوانی تو اس میں آ گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ جوانی کا سوال الگ فرمائیں گے کہ اپنی جوانی کو کہاں خرچ کیا تھا۔ تو زندگی کا یہ حصہ ہم گزار رہے ہیں، گزار چکے ہیں، آپ لوگ اب شروع کر رہے ہیں، اور اس کے بارے میں خاص سوال ہے۔ پھر عن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کے بارے میں 2 سوال ہیں، کمایا کہاں سے تھا، خرچ کہاں کیا تھا۔ ہم کمائی میں بھی آزاد نہیں، خرچ کرنے میں بھی آزاد۔ جو اللہ کو جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، اس کے لیے کوئی ضابطہ نہیں، اس نے مال بنانا ہے جہاں سے مرضی بنائے، جیسے مرضی بنائے۔ لیکن جس نے اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے وہ کمانے میں بھی پابند ہے، خرچ کرنے میں بھی پابند ہے۔ اور پھر سوال ہوگا عن علمہ ماذا عمل بہ، جو کچھ جانتے تھے اس پہ عمل کتنا کیا۔ یہ چاروں بڑے ہیبت ناک اور خوفناک سوال ہیں۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ زندگی کا یہ حصہ بہت قیمتی